السلام علیکم بچوں، اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد جیلانی انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں درسی کتاب اپنی زبان درجہ 7 کے پہلا سبق میرا وطن کو گانے کی شکل میں گنگناتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیے، گائیے، بہت مزہ آئے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ وہ چڑیا، وہ طوطا، وہ مینا، وہ مور، وہ کوئل، وہ بلبل، وہ قمری چکور، وہ چڑیا، وہ طوطا، وہ مینا، وہ مور، وہ کوئل، وہ بلبل، وہ قمری چکور، وہ جھیلوں کی لہریں، وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا، وہ پانی کا شور، وہ جھیلوں کی لہریں، وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا، وہ پانی کا شور، وہ سرسبز اس کے پہاڑ اور بن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ وہ گلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں، وہ گلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں، وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، وہ شیراب اور خوش نما کیاریاں، وہ شیراب اور خوش نما کیاریاں، زمینیں وہ زرخیز دلکش چمن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ پہاڑوں کا منظر، بنوں کا سما، پہاڑوں کا منظر، بنوں کا سما، ہے ان میں ہزاروں ہی چشمے رواں، ہے ان میں ہزاروں ہی چشمے رواں۔ کہاں تک بیاں اس کی ہوں خوبیاں، کہاں تک بیاں اس کی ہو خوبیاں، ہے فردوس کا اس چمن پر گما، ہے فردوس کا اس چمن پر گما۔ یہ باغ ارم ہے، یہ باغ عدن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ تو بچوں مزہ آیا؟ اب میں اس ایک ایک بند کا تشریح کرتا ہوں۔ پہلا بند میں ہے، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ وہ چڑیاں، وہ طوطا، وہ مینا، وہ مور، وہ کوئل، وہ بلبل، وہ قمری چکور، وہ جھیلوں کی لہریں، وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا، وہ پانی کا شور، وہ سرسبز اس کے پہاڑ اور بن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ شاعر شفیع الدین نیّر نے
اظہار کیا ہے کہ یہ ہمارا ہندوستان، یہ ہمارا دیش، یہ ہمارا اپنا وطن دنیا کے سارے ملکوں سے، دنیا کے سارے دیشوں سے بہت برتر اور بالا ہے۔ یہاں جو چیزیں ملتی ہیں قدرت نے بنائی ہیں وہ اور کسی دیشوں میں نہیں بنائی ہیں، جیسے وہ چڑیا کا چہکنا، وہ طوطا کا گنگنانا، وہ مینا کا گنگنانا، وہ مور کا اچھلنا کودنا، وہ کوئل کا کوپنا، وہ بلبل کا سریلی آواز میں گانا، وہ قمری، وہ چکور کو خوشنما اس فضا کو بنانا، وہ جھیلوں کی لہریں، وہ دریا کا زور۔ یہاں جھیلیں کل کل دھاراؤں کے ساتھ بہتی ہیں، دریا اپنی موجوں کی روانی میں رہتا ہے، وہ جھرنوں کا گرنا، جو جھرنے چشمے جو ابلتے ہیں پہاڑوں سے نیچے گرتے ہیں، وہ پانی کا شور جو اپنی آزادی کو درشاتا ہے اور خوش نما ہو کر کے بہتا ہے، وہ سرسبز اس کے پہاڑ اور بن، اور یہاں کی ہریالی، سرسبز پہاڑ پروت، ندیاں، جھیلیں، نہریں، سبھی جو ہے ہمارے اس دیش کو بالکل غل فردوش کی طرح چمکاتا ہے۔ یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، یہی میرا وطن ہے، یہی کہ ہم ہیں، یہی میرا وطن ہے۔ دوسرا بند ہے، وہ گلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں، وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، وہ سیراب اور خوش نما کیاریاں، زمینیں، وہ زرخیز دلکش چمن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ یہاں گلے، میوے یعنی اناج، پھل پھول، سبزیاں، ترکاریاں، خوش رنگ پھولوں کی کیاریاں، سرسبز باغوں کی پھلواریاں اور سیراب اور خوش نما کیاریاں، ہمیشہ قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں سے اس دیش کو، اس وطن کو، اس ملک کو ہمیشہ ایک آزادی کی سبق کو آموز کرتا ہے۔ جو جہاں چاہتا ہے، جیسے جو چاہتا ہے ویسے کھلتا ہے، جیسے جو چاہتا ہے وہ بہتا ہے، جیسے جو چاہتا ہے وہ گنگناتا ہے۔ یہی میرے وطن کی خوبی ہے۔ تیسرا بند ہے، پہاڑوں کا منظر، بنوں کا سما۔ پہاڑوں کا جو منظر ہے، وہاں کا جو نظارہ ہے، اور اس پر بن کا جو سما ہے، اس کا جو فضا ہے، وہ دیکھنے لائق ہے۔ ان میں ہزاروں ہی چشمے رواں، جہاں ہر پہاڑ کے گوشے گوشے سے جھرنے رواں ہیں، دواں ہیں، بہ رہے ہیں، اور کہاں تک بیاں اس کی ہوں خوبیاں۔ بھارت دیش کی، اس وطن کی خوبیاں کتنا ہی بھی کیا جائے وہ بہت کم ہے۔ یہاں بڑے بڑے رشی منیوں نے اس کی خوبی کو بیان نہیں کر سکا۔ ہم اور آپ اس کی خوبیاں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہے فردوس کا اس چمن پر گما۔ فردوس یعنی جنت، یعنی کہ دنیا میں اگر جنت ہے تو بھارت ہے۔ بھارت کو، اپنے وطن کو دنیا کا جنت مانا گیا ہے۔ یہ باغ ارم، یہ باغ عدن، باغ ارم، یہ باغ عدن۔ باغ ارم کا معنی ہوتا ہے جنت کا باغ، اور باغ عدن کا مطلب ہوتا ہے جنت کا باغ، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے رکھا تھا۔ تو اس جیسا، باغ ارم کے جیسا اور باغ عدن کا جیسا یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ شاعر بہت ہی اچھوتی انداز میں اس کی تعریف کی ہے۔ اب میں اس کے میرا وطن کا اور اس کا حل، جو کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں ان الفاظوں کا معنی میں بتاتا ہوں۔ اسے آپ دھیان سے سنیں اور اپنی درس کتاب میں دیکھ کر اس کو یاد کریں۔ پہلا لفظ ہے قمری۔ اس کا معنی ہوتا ہے فاختہ کی قسم کا ایک پرندہ جس کو آواز گونجدار ہوتی ہے، جس کی آواز گونجتی ہے۔ چکور تیتر کی قسم کا ایک پرندہ ہے، اسے چاند کا عاشق بھی کہتے ہیں، اسے چاند کا عاشق بھی کہتے ہیں۔ چاند کی روشنی میں بہت اچھا یہ گنگناتا ہے، رات کی چاندنی رات میں یہ چگنے چرنے اور ادھر ادھر اڑنے پھدکنے کے لیے باہر نکلتا ہے۔ اگلا لفظ ہے بن یعنی جنگل۔ اگلا لفظ ہے سرسبز، ہرا بھرا، تر و تازہ، جو
इस हमारे वतन का एक मिसाल है। गल्ला यानी अनाज, हमारे खाने पीने वाले जो सामान होते हैं उसे गल्ला कहते हैं। मेवे, खुश्क फल जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश वगैरह। तरकारियाँ यानी सब्जियाँ जो हम रोज़ अपने घरों में सुबह शाम दोपहर तीनों वक्त में खाते हैं। गुलकारियाँ, नक्काशी करना, बनाना, गुल बूटे बनाना और फूल तराशना, इसे कहते हैं गुलकारियाँ। सैराब यानी पानी से भरा हुआ तरोताज़ा। हमारे इस वतन में 3 तरफ से पानी भरा हुआ है और एक तरफ से हम सभी हिंदुस्तानी एक जगह मिलजुल कर रहते हैं। ज़रख़ेज़, जिस ज़मीन में पैदावार हो ज़्यादा होती है उसे ज़रख़ेज़ कहा जाता है, ज़रख़ेज़ ज़मीन कहा जाता है। चश्मा, ज़मीन से उबलता हुआ पानी, यानी जो चश्मा ज़मीन के अंदर से जो पानी निकलता है उसे चश्मा कहते हैं, जिसको हम झरना भी कहते हैं और सोता भी कहते हैं। रवा यानी बहता हुआ, जारी रहना। फिरदौस, जन्नत, बहिश्त, जहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है, जिस जगह पर उसे ही जन्नत कहते हैं, वहाँ खुशी और सुख ही सुख है। गुमा, शक करना, शुबह करना, वहम करना। दिलकश, दिल को लुभाने वाला। और आखिरी लफ्ज़ है बाग़े इरम, जन्नत का बाग, और बाग़े अदन, जन्नत का वह बाग जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था कि वह दुनिया का सबसे पहला इंसान थे और हम सभी आदम की औलाद हैं। तो बच्चों, आज यहीं तक। शुक्रिया।